بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں ہم بات کریں گے ایبٹ-آباد کمیشن کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے حقائق سے متعلق، اس کے نتائج فکر سے متعلق، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس رپورٹ اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ناظرین، ایبٹ-آباد کمیشن نے اپنی رپورٹ 1.5 سال کی محنت اور ہزاروں لوگوں کو انٹرویو کرنے کے بعد تیار کی، پھر اسے پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے پیش کیا۔ وہ رپورٹ سرکاری طور پہ تو قوم کے سامنے پیش نہیں کی گئی، لیکن اب میڈیا کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ اس واقعے کے چند ہی روز بعد ہم نے اس سے متعلق ایک جرگے کا اہتمام کیا، اور اس جرگے کے آغاز میں ہم نے ایبٹ-آباد کے واقعے اور اسامہ بن لادن کی زندگی اور مصروفیات اور ان کے ویئر اباؤٹ سے متعلق ایک رپورٹ اس جرگے پہ پیش کی تھی۔ آپ پہلے وہ رپورٹ ملاحظہ کیجئے اور پھر یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہمارے اس چند منٹ کی رپورٹ جو کہ چند روز کی محنت سے جرگہ ٹیم نے تیار کی تھی، اس میں حقائق زیادہ تھے یا کہ پھر ایبٹ-آباد کمیشن کی اس رپورٹ میں زیادہ حقائق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آئیے وہ رپورٹ ملاحظہ کریں، پھر مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اپنے بیٹے اسامہ بن لادن کی طرح یہ شخص بھی غیر معمولی صلاحیتوں اور کرشماتی شخصیت کے مالک تھے۔ انتہائی غربت اور بے بسی کی وجہ سے محمد بن لادن اپنے بھائی عوادہ بن لادن کے ہمراہ کموی میں اپنے آبائی وطن یمن سے سعودی عرب کے شہر جدہ منتقل ہو گئے۔ 1925 میں وہ وہاں محنت مزدوری کرنے والے مہاجر تھے، لیکن صرف 30 سال کے مختصر عرصہ میں سعودی عرب کے اندر ان کے اثاثوں کی ملکیت $1000 ملین سے بڑھ گئی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق 1955 میں ان کی سالانہ آمدنی $200 ملین سے زیادہ تھی۔ شاہ عبدالعزیز سے لے کر شاہ سعود اور شاہ فیصل تک وہ سب سعودی حکمرانوں کے بندہ خاص رہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی توسیع ہو یا پھر جدہ و مدینہ سڑک کی تعمیر، ناصریہ جیسے شاہی محلات کو بنانا ہو یا پھر مکہ سے طائف تک مہنگے ترین اور مشکل ترین سڑک جیسے منصوبوں کی تکمیل ہو، سب اہم ٹھیکے ان کی کمپنی بن لادن کو ہی ملتے رہے۔ محمد بن لادن نہ صرف دولت میں سعودی شاہی خاندان کے ہم پلہ بنے، بلکہ انہوں نے شادیوں میں بھی شاہ سعود کی ہمسری کی کوشش کی۔ انہوں نے 15 شادیاں کی اور 54 بچوں کے باپ بنے۔ 5ویں شادی کا ارادہ کرتا تو پہلی بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دیتا، علیحدگی کے بعد ان کے لیے گھر بناتا، ان کے بچوں کو دولت میں ان کا حصہ دیتا، اور پھر ایک اور خاتون کو نکاح میں لے لیتا۔ اسامہ بن لادن محمد بن لادن کے 17ویں مگر اپنی والدہ عالیہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ امریکہ اور یورپ میں مختلف تعمیراتی منصوبوں اور عیاشیوں میں مصروف دیگر بھائیوں کے برعکس اسامہ بن لادن پہلے مذہب اور پھر مذہب کے راستے جہاد کی طرف چل پڑے، اور اس جذبے کی تسکین کے لیے وہ سوویت افواج کے خلاف مجاہدین کی مدد کے لیے افغانستان آ پہنچے۔ حالات، امریکی قلعہ بازیوں اور اپنی مخصوص سوچ نے سر جنگ کے دنوں میں امریکہ کے منظور نظر اس اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھیوں کو امریکہ کا نمبر 1 دشمن بنا دیا۔ امریکہ اور اسامہ بن لادن کی اس دشمنی کے نتیجے میں افغانستان میں قیامت صغری برپا ہوئی۔ پاکستان کا سیاسی، دفاعی اور سماجی حلیہ بدلا۔ خود امریکہ بھی تبدیلی کے غیر معمولی عمل سے گزرا۔ عراق میں آئی ہوئی جبکہ دیگر عرب ممالک میں آنے والی تبدیلیوں کو بھی کسی نہ کسی حوالے سے اسی دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے کے لیے پہلے 1998 میں امریکہ نے افغانستان میں میزائل حملے کیے، اور 9/11 کے بعد
ان کو اور ان کی تنظیم القاعدہ کو ٹھکانے لگانے کا نعرہ لگا کر وہ اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ افغانستان میں حملہ آور ہوا۔ آخری مرتبہ اسامہ بن لادن کی موجودگی کے شواہد تورا بورا کے غاروں سے ملے۔ ابھی تک صرف ایک شخصیت نے اعلانیہ اعتراف کیا کہ اسامہ بن لادن تورا بورا سے نکلنے کے بعد ان کے پاس ملنے کے لیے آئے تھے، اور اس شخصیت کا نام ہے گلبدین حکمت یار۔ چند سال قبل میرے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ 10 ستمبر نو ورسته ستاسو د اسامه بن لادن او د ایمن الظواهري سره لیدل قتل شوي دي او کنه دا اسې یو افوا ده؟ صافی صاحب هو له 11 سپتمبر نو وروسته ما له اسامه بن لادن او ایمن الظواهري سره لیدلی، کله چې په تورې بورې د امریکایي ځواکونو برید پیل شو او ځینو وطن پلورونکو نا افغانانو په دې برید کې برخه واخیسته، د امریکایانو مرسته وکړه او د امریکایانو تر قوماندې لاندې په جنگ کې شرکت وکړ. د حزب اسلامي څو زړورو او با ایمانه مجاهدینو دوی دواړه له څو نورو ملګرو سره له تورې بورې وایستل او یو خوندي ځای ته انتقال کړل. زما ملاقات په دغه ځای کې له دوی سره شو. گلبدین حکمت یار کے اس اعلان کے بعد تجزیہ نگار یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات افغان صوبے کنڑ میں ہوئی ہوگی۔ اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری کی جو ویڈیو 2004 میں منظر عام پر آئی، اس میں ان کو جس پہاڑی علاقے میں گھومتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اس کے بارے میں تجزیہ نگاروں کی یہ رائے ہے کہ وہ کنڑ ہی کا علاقہ ہے۔ القاعدہ اور اسامہ بن لادن پر نظر رکھنے والے ماہرین اور انٹیلیجنس حکام کے دعووں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کنڑ سے نکلنے کے بعد اسامہ بن لادن وزیرستان، سوات، پشاور اور کالا ڈاکہ سے ہوتے ہوئے ایبٹ آباد پہنچے تھے۔ ناظرین، امریکی ایبٹ آباد کے ایک گھر میں چھپے اسامہ بن لادن تک کیسے پہنچے؟ اس سوال کا واضح جواب تو امریکی صدر باراک اوباما یا پھر امریکہ کے سیکرٹری دفاع لیون پینیٹا، جو اس وقت CIA کے سربراہ تھے، ہی دے سکتے ہیں، اور وہ دونوں بوجوہ ابھی تک ساری تفصیلات منظر عام پر لانے سے گریزاں ہیں۔ لیکن ابھی تک سامنے آنے والی خبروں کی کڑیوں کو ملانے سے تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ ISI اور CIA کے انٹیلیجنس شیئرنگ کے نتیجے میں ایک اجمالی خاکہ بنا، اور اس کے نتیجے میں ایبٹ آباد کے اس کمپاؤنڈ کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ پہلی دفعہ یہ گھر مارچ 2010 میں CIA کے حکام باراک حسین اوباما کے نوٹس میں لے آئے، جس کے بعد سیٹلائٹ کے ذریعے 24 گھنٹے اس گھر کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ CIA ہم وقت اسی مناسبت سے مختلف ذرائع سے ملنے والی معلومات کا تجزیہ کرتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈرون کے ذریعے اس گھر کی لائیو فوٹیجز بھی حاصل کی جاتی رہی۔ پاکستانی ریڈار سے بچنے کے لیے عام ڈرون کی بجائے RQ-170 سینٹینل ڈرون استعمال کی گئی۔ اس سے شک تو مزید پختہ ہو گیا، لیکن ابھی یقین ہونا باقی تھا۔ چنانچہ زمین پر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے گھر کی نگرانی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بعض پاکستانیوں کی خدمات بھی حاصل کی گئی، جنہوں نے قریبی علاقوں میں ٹھکانے بنا لیے۔ بلال ٹاؤن میں مقیم CIA کے ایجنٹ لیزر بیم ٹیکنالوجی کے ذریعے کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو بھی ریکارڈ کر رہے تھے۔ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے ذریعے بگنگ کے بغیر کسی کمرے کے اندر کی گفتگو کو سنا جا سکتا ہے۔ خود امریکہ کا سرکاری موقف بھی یہی ہے، تاہم بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل ایران سے پاکستان منتقل ہونے والے اسامہ بن لادن کے اہل خانہ کے سامان میں کوئی ایسا آلہ رکھا گیا تھا جس سے اس گھر کا پتہ چلا۔ ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے نتیجے میں امریکی اس نتیجے تک پہنچے کہ اسامہ بن لادن اسی ہی گھر میں موجود ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ تھا کہ کارروائی کیسے ہو؟ پہلا آپشن پاکستانی فورسز کے ساتھ جوائنٹ آپریشن کا تھا، لیکن اس آپشن کو اس بنیاد پر مسترد کر دیا گیا کہ منصوبہ لیک ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپشن B-2 بمبر کے ذریعے حملے کا تھا، لیکن اس میں عام لوگوں کی ہلاکتوں اور پاکستان کے شدید رد عمل کا خطرہ تھا۔ چنانچہ ہیلی کاپٹروں میں اسپیشل فورسز کو لے جا کر ان کے ذریعے کارروائی کا منصوبہ بنایا گیا۔
کہا جاتا ہے کہ سرنگ کھود کر مکان تک جانے اور پورے گھر کو بارود کے ذریعے زمین بوس کرنے کے آپشن پر بھی غور کیا گیا تھا، لیکن اس منصوبے کو بھی بوجود رد کر دیا گیا۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے آپریشن پر اتفاق کے بعد ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی تھا کہ کارروائی کس دن کی جائے۔ 29 اپریل 2011 کو امریکی صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی ٹیم کا اجلاس بلا کر ایبٹ آباد آپریشن کا حکم جاری کر دیا۔ پہلے 30 اپریل کو کارروائی ہونی تھی، لیکن اس روز موسم کی خرابی کی وجہ سے کارروائی 1 مئی تک مؤخر کر دی گئی۔ 1 مئی کو جلال آباد کے ایک امریکی اڈے سے 4 ہیلی کاپٹر، جن میں 2 بلیک ہاک اور 2 چنوک تھے، ایبٹ آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ پائلٹ اور ہیلی کاپٹروں میں سوار نیوی سیل نائٹ ویژن گوگلز اور دیگر جدید ترین آلات سے لیس تھے۔ ایک گروپ نے نیچے سے اوپر جانا تھا، جبکہ دوسرے گروپ نے چھت پر اتر کر اوپر سے نیچے آنا تھا۔ جو ہی پہلا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا تو گھر کے دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ کریش ہو گیا۔ اس کے کریش ہونے کی وجہ سے ایک بڑا دھماکہ ہو گیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسامہ بن لادن اور ان کے محافظین کو ہلاک کرنے اور گھر میں موجود ضروری مواد کو اکٹھا کرنے کے بعد امریکی واپس افغانستان روانہ ہو گئے، جبکہ اسامہ بن لادن کی 2 بیویاں بچوں سمیت وہاں موجود رہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن بھی ایبٹ آباد ہی میں موجود تھے، لیکن وہ محفوظ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایبٹ آباد آپریشن کے نتیجے میں امریکی صدر باراک اوباما کو اپنے دور صدارت کی سب سے بڑی کامیابی ہاتھ آ گئی تھی، اور اگلے روز تفاخرانہ انداز میں انہوں نے اعلان کیا کہ Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے نتائج، اس میں درج حقائق اور اس سے ملنے والی سبق سے متعلق جن مہمانوں کے ساتھ گفتگو ہم کریں گے، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ملیٹنسی، طالبان، خارجہ امور اور وسطی ایشیا کے امور سے متعلق بین الاقوامی سطح پہ شہرت حاصل کرنے والے دانشور جناب احمد رشید صاحب۔ پہلے بابر اعوان صاحب، آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو رپورٹ ہے، ظاہری بات ہے حکومت نے تو اسے سرکاری طور پہ جاری نہیں کیا، اس رپورٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ سلیم صاحب۔ حکومت نے اگرچہ اس کو جاری نہیں کیا، لیکن حکومت نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اگر تسلیم نہیں کیا ہوتا تو جو حکومت کے ترجمان ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں جو انویسٹیگیٹ کرے گی کس نے لیک کی ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، اس بات پہ انہوں نے ٹیم بنا کے اس بات پہ مورِ تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ رپورٹ یہی ہے، تبھی تو یہ لیک ہوئی ہے۔ یعنی اب رپورٹ سے متعلق کوئی شک نہیں رہ جاتی کہ ہاں یہی رپورٹ ہے، ایکسپٹ فار ون پلیس۔ امریکہ کو ابھی یقین نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں یہ غیر مصدقہ رپورٹ ہے، اور میرے خیال میں پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش میں امریکہ نے ایسا جو آفیشل ان کا ورژن سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی مصدقہ رپورٹ نہیں ہے۔ لیکن جب حکومت پاکستان نے جو سب سے بڑے سپائی ماسٹر ہیں سول ایجنسی کے، ان کو لگا دیا کہ آپ پروب کیجئے کہ کون ہے جس نے یہ تشت ازبام کیا، کون ہے جس نے یہ کھولا، کون ہے جس نے یہ بیچا، یا جس طرح سے بھی انفارچونیٹلی سٹوریز سامنے آ رہی ہیں، اس سے یہ تو بات طے ہوگی کہ رپورٹ یہی ہے۔ اچھا احمد رشید صاحب، جو حقائق مبینہ طور پر بیان کیے گئے ہیں اس رپورٹ میں، کیا اس میں بیان کردہ حقائق اوریجنل حقائق سے ہم آہنگ ہیں؟ جی، حقیقت یہ ہے کہ اس رپورٹ میں جو اسامہ بن لادن کے بارے میں بہت کم خبر ہے، یا کوئی نئی بات اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ رپورٹ کہتا ہے کہ یہ 6 جگہ اسامہ بن لادن نے رہا تھا 2001 کے بعد افغانستان سے جب وہ نکلا ہے، اور پھر چھوٹی موٹی باتیں ہیں اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے بیوی بچے کے بارے میں، مگر ہم کو ایک پوری تصویر تو یہ نہیں ملی ہے کہ اسامہ کیا سوات میں کیا کر رہا تھا، ہری پور میں کیا کر رہا تھا، پشاور میں وہ بسا ہے بیوی بچوں کے ساتھ وہ کیا کر رہا تھا۔ تو بہت سی چیزیں جو نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی جن کو انٹرویو کیا گیا ہے کمیشن نے، ان کے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں تھی،
اور جن کے پاس انفارمیشن تھی انٹیلیجنس والوں کے پاس یا اور کسی ملیٹنٹس کے پاس، ان کو ظاہر ہے زیادہ پش نہیں کیا گیا ہے اور زیادہ کوشچن نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا، ان کو زیادہ پش تو نہیں کیا گیا ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ رپورٹ آزادانہ طور پر تیار کی گئی ہے یا کہ نہیں، کسی خاص ادارے یا فرد کے دباؤ کے تحت تیار ہوئی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں رپورٹ کی سب سے خوبی یہ ہے کہ یہ سب کو تنقید کرتا ہے، فوج کو، آئی ایس آئی کو، سول انٹیلیجنس ایجنسیز کو، حکومت کو، سب کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے۔ اب تو میرے خیال میں یہ جینیوئن ایک کوشش ہوئی ہے، اور جو کمیشن ممبر ہیں انہوں نے ایک بہت جینیوئن کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ بات اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ نہیں کوئی ریاستی اداروں کا ان کو شے حاصل نہیں تھی، یعنی یہ اس سے خاکہ نکلتے کہ شاید اداروں کی نااہلی تھی، لیکن کیا یہ شک باقی رہ جاتا ہے کہ کوئی ادارہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا تھا؟ اب دیکھیں جی، رپورٹ تو ظاہر کرتا ہے کہ اداروں نااہلی بالکل تھی، مگر وہ انوالو نہیں تھے اس کو چھپانے میں۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں کہ کچھ اور لوگ ہوں گے، وہ ملیٹنٹس ہوں گے، القاعدہ کے ہوں گے، طالبان کے ہوں گے، جیسے یہ الکویتی بھائی تھے، تو اور بھی لوگ ایسے ہوں گے۔ جی ناظرین، یہ جرگہ ہمارا جاری رہے گا لیکن ایک وقفے کے بعد۔